السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنجر اسلامک چینل۔ اس چینل کے ذریعے سے ایک معلوماتی میں آپ کے اضافے برابر کرتا رہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ایمرجنس آف یونیورس، کائنات کیسے تخلیق میں آئی، کیسے ہوئی۔ بہرحال کائنات کیسے بنا، کیا بنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحقیق اور ریسرچ سے ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ چکے، نہ ابھی تک کوئی پہنچا ہے کہ واقعی کائنات کیسے شروع، کیسے تخلیق میں آئی، عالم وجود میں آئی، عدم وجود سے عالم وجود میں آئی۔ لیکن بنانے والے نے آپ کو مذبذب میں نہیں رکھا ہے، اس نے صاف کر دیا ہے کہ ہم نے دنیا کو 6 دن میں بنایا، اور اس کے بنانے میں مجھے ذرا بھی پریشانی نہیں، اور اس سے مجھے تھکایا تک نہیں۔ عربی فقرہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، احکام کی بات آدھی رہ جائے گی، اور عربی پھر بھی میں اس طرح سے ادا نہیں کر سکوں گا، کہوں گا واللہ معلوم ہوگا للہ، اسی لیے میں عربی فقرے سے پرہیز کر رہا ہوں۔ سیدھی بات پہ آتا ہوں، تخلیق کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں آزمائیں، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل سے مراد یہ ہے کون اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، اس اعتبار سے کہ جو ہم نے تخلیق کرنے کے بعد اسے کتاب دی ہے، کیا وہ اس کتاب کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے لیے کہ آپ کو پریشانی میں نہ ہو تو چند مثالیں ہی پیش کی، تم اس چیز کو دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ عَلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ اس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حیات و موت کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ اچھے کام کا مطلب یہ ہے کہ کون اطاعت کرتا ہے اس کے حکم کی، وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا ہے۔ یہ بات ہو گئی آسمان پر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹمک اسٹرکچر میں کہ 8 آخری آربٹ میں ہوتا ہے، تو اسی طرح سے آسمان کو جو ہے چادر کو 8 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ 8 جو ہے آؤٹر اسپیس کا آؤٹر سرکل کو جو پورا کرتا ہے، یہی 8 اسپیس ہے جو کیمسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 پورا ہوگا تو انہوں نے دے سکتا ہے، نہ دے سکتا، نہ کوئی بونس میں سے آئٹم آ سکتا ہے، نہ آئٹم نہ ہو۔ اسی طرح سے میں اپنی معلومات کی بنا پر کہہ رہا ہوں کہ کیمسٹری بھی اس بات کی تخلیق ہو چکی ہے۔ بہرحال اب اس کائنات کے بننے کے بعد مختلف چیزیں ہیں کہ اونٹ کو کس طرح سے بنایا، وہ ریگستان میں چل رہا ہے، دیکھتے ہیں آندھی طوفان ہوتا ہے پھر بھی گرد میں وہ چلتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں پر خاص طور پر واحد مخلوق جس کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے 2 پردے رکھی ہے، جس کی وجہ سے آنکھ بند رہنے کے بعد میں ایک پرت ٹرانسپیرنٹ ہے جو آندھی طوفان میں بادلوں کے گرد و غبار میں وہ صاف طریقے سے دیکھتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اپنے منزل کو چلتا ہے۔ پانی کا یہ ہے کہ ریگستانہ بیابان میں چلنے کے باوجود وہ پانی اپنے اندر اتنا اسٹور کر لیتا ہے کہ راستے میں خود اس کے ساتھ جو مسافر ہیں ان کو بھی پانی نکال کے دیتا ہے، اور ذائقہ میں ذرا بھی فرق پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ سے نکلے ہوئے پانی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تھرمس سے نکال کر کے پانی پی رہا ہو۔ انٹیکٹ ٹیمپریچر جیسے تھرمس میں اتنا گرم رہتا ہے، اتنا ڈالتے ہیں اتنا ہی گرم نکلتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال دے کہ دیکھو ہم نے اونٹ کو کس طرح سے بنایا ہے، اور آسمان کو کس طرح سے بلند کیا۔ آسمان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بلند کر، تمہاری نظر بار بار جائے گی، لوٹ کے آئے گی، پھر بھی پتہ نہیں چلے گا اس میں کہیں پہ کوئی خرابی ہے نہیں، کہیں تمہیں کہیں پر بھی کوئی کجی نظر نہیں آئے، ٹیڑھا پن نظر نہیں آئے گا، مطلب میں نے کوئی غلطی کو مبالغہ نظر نہیں آئے گا، ایک دم صاف صاف ہے۔ بہرحال یہ تیسری بات، ہمیں دیکھتے ہیں کہ تمام جاندار جو ہے
تابع ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کے، اور ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہم انسان کے لیے ہی پیغمبر بھیجے، اور کتابیں بھی اور احکامات بھی صرف انسان کی، کسی اور مخلوق کے لیے احکامات نہیں ہے۔ جنات کو بھی اگر احکامات ہیں تو اسی قرآن سے اس کو حاصل ہوتا ہے، اسی قرآن، یہی قرآن جو ہے جنات کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی، جن کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔ بہرحال اب آئی بات اس کی، آسمان زمین پھیلتا جا رہا ہے، کبھی بھی اس کو نہیں پا سکتے ہیں کیسے بنا۔ نئی تحقیق سے پتہ چل رہا ہے کہ سولر سسٹم میں آنے کے بعد تمام جو سیارے ہیں، جو 9 گرہ ہیں سولر سسٹم کے تابع، جس کا بھی ذکر کلام شریف میں آ چکا ہے، تمام سیارے اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ دائرہ جو جسے ہم آربٹ کہتے ہیں، وہی آربٹ، وہی دائرہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور کوئی ایک دوسرے دائرے کو مخر نہیں کرتا ہے، کاٹ نہیں سکتا ہے، جس کی وجہ سے نظام تک قیامت چلتا رہے گا، اور ہماری دنیا قیامت تک اس طرح سے کام جب اللہ چاہے گا فنا کرنا تو اسے فنا کر دے گا۔ اسی میں ہے کسی تانے کا بڑا ہو جانا، سپر نووا بن جانا۔ سپر نووا بھی ایک کیفیت ہے کہ اندر کا پور کا ختم ہو جائے گا اور وہ بڑا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی بھی پلینٹ بڑا ہونے کے باوجود بھی سورج کے ہی تابع رہے گا، انہیں کسی اور سیارے کے، کسی اور پلینٹ کے تابع رہے گا، یا کسی اور اسٹار کے تابع رہے گا۔ مگر جو سیارہ پلینٹ ساری سے چاند جو ہے وہ تابع ہے، اسی طرح سورج کے ارد گرد اور 9 پلینٹ ہیں وہ تابع، جس میں سے ایک پلینٹ کو معذور کر دیا گیا، اب ان پلینٹ کی گنتی میں نہیں۔ بہرحال یہ تو سائنٹیفک بات، اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو بجانا ہے اور اس کی پیروی کریں، اس طرح سے جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تمام سنت کو بجانا ہے، اور کلام شریف پیروی حرف بحرف کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنی منزل مقصود ملتی رہے گی۔ آخرت کو بہتر جانیں، آخرت کی فکر میں لگیں، اور اپنے آخرت کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ لوگوں کو بھلائی کا جذبہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، خواہ ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، مسکراہٹ کا صدقہ کر دیں، تیمارداری کریں، مریض کی عادت کریں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو طریقہ ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بالکل بنیاد پر خلوص و حسن اخلاق پر مبنی ہے اسلام کا تمام نظام۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور پہلی بار ہے تو بڑا کر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔